الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اضاء لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے، یعنی روشن کرنا روشن ہونا. تو یہاں پر اضاء متعدی لے کر کے معنی یہ ہوگا کہ جب آگ نے اس کے یعنی مستوقد کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اس میں ضمیر ہے کہ فاعل ہوگی، ما حولہ یہ مفعول بہی ہوگا، اسی کو پہلے ذکر کیا ہے. این نارو ما حول المستوقد، یعنی آگ نے مستوقد کے ارد گرد کو روشن کر دیا. اگر اضاء کو متعدی ٹھہراؤ ورنہ یعنی اگر لازم مانے تو اضاءت معلوم کا مطلب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا. اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ماں تو مذکر ہے، اس کے لیے اطاعت بھی کیسے ہوگا؟ اضاء ہونا چاہیے. تو اس کو کہا کہ ماں سے مراد اشیاء اور اماکن، اشیاء اماکن ہونے کے لحاظ سے، کیونکہ مجھ سے مراد اشیاء اماکن، تو اشیاء اماکن کے لحاظ سے اضاءت مؤنث آیا، یعنی اس کے ارد گرد، اس کا ارد گرد یعنی ارد گرد کی جگہ چیزیں روشن ہو گئیں. اس کو کہا وَإِلَّا، یعنی اگر متعدی نہ قرار دے تو ممکن ہے کہ یہ مسند ہو ماں کی طرف، یعنی ماں اس کا فاعل ہو. اب اضاءت کی تانیث، تو تانیث اس لیے کہ اس کے ارد گرد اشیاء اور اماکن بہت سی چیزیں جگہیں ہیں تو ان کے لحاظ سے مؤنث آیا. دوسرا احتمال یہ کہ اضاءت کا فاعل ہے ہو، ضمیر نار کی طرف مسند ہو تو آگ روشن ہو گئی. ما حولہ یعنی اس کے ارد گرد میں، تب یہ مفعول فی ہو جائے گا کہ جب آگ اس کے ارد گرد کی جگہوں میں روشن ہو گئی. تو یا یہ ہے کہ یہ مسند ہو ضمیر نار کی طرف، اور ما موصولہ ہے امکنہ کے معنی میں، یعنی ارد گرد کی جگہیں. جب آگ روشن ہو گئی اس میں یعنی ان جگہوں میں جو اس کے گرد ہیں، تو یہ ما منصوب ہوگا ظرف ہونے کی وجہ سے، اور جو خود یہ فاعل ہو تو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا. اور یہاں النار کی ضمیر جب فاعل ہوگی تو ما یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. تیسری یہ بتایا کہ یہ مزید ہو، ما زائد ہو، اور حولہ یہ مفعول فی ہو، یہ ظرف بنے، یعنی اضاءت النار حولہ، جب آگ اس کے ارد گرد میں روشن ہو گئی. لیکن اس پر کلام کیا گیا کہ ما زائدہ ایسی جگہوں میں نہیں آتا ہے. نحویوں نے جن مقامات کا شمار کیا ہے جہاں جہاں ما زائدہ آتا ہے اس میں یہ نہیں. اب حول کو بتایا کہ حول کی ترکیب دوران کے لیے، یعنی چکر لگانے، گشت کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، اسی لیے سال کو حول کہا جاتا ہے. حال علیہ الحول، لیل نہ ہوئی دور ہو، اس لیے کہ وہ چکر لگاتا رہتا ہے. ذهب اللہ بنورہم، یہ لما کا جواب ہے. جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا. اور ہم ضمیر کا مرجع وہی الذی استوقد، اور جمع ہونے کی وجہ بیان کر چکے ہیں، وجمعہ للحمل علی المعنی، اور ہم ضمیر کو جمع لانا معنی پر معمول کرنے کی وجہ سے. یا تو الذی معنی الذین ہے، یا جن سے مستوقد مراد ہے، یا فوج مستوقد مراد ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم ضمیر جمع آئی. تو جب آگ نے مستوقد کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی لے گیا. تو یہاں ہونا چاہیے کہ اللہ ان کی آگ کو لے گیا. ذهب اللہ بنارہم، تو بنارہم کی جگہ بنورہم کیوں آیا؟ تو اس کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ مقصود روشنی ہی تھی، کیونکہ تاریکی میں انہوں نے آگ جلائی تھی تاکہ کچھ روشنی ہو. تو کچھ روشنی ہوئی، پھر اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی. تو روشنی ان کا مقصود تھی. اور یہ مقصود زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اس وجہ سے
بجائے نار کے نور فرمایا، اور بے نارہم نے فرمایا اس لیے کہ نور ہی اس آگ کے جلانے سے ان کا مقصود تھا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ بے نورہم کی ضمیر کا مرجع الذی استوقد نہ ہو، بلکہ یہ جملہ مستانفہ ہو استئناف بیانی، کہ جب یہ فرمایا گیا کہ منافقین کی مثل اس کی طرح ہے جس نے کہ آگ جلائی، تو یہ سوال ہوا کہ دونوں میں وجہ شبہ کیا ہے، کہ آگ جلانے والے نے آگ جلائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی، روشنی ختم ہو گئی، اور منافقین نے کلمہ ایمان کا اظہار کیا، اس کا کچھ فائدہ اٹھایا، پھر اللہ نے سب برباد کر دیا۔ تو دونوں میں یہ وجہ شبہ کا ہے۔ تو وجہ شبہ کا بیان ہے کہ اللہ نے ان منافقین کی روشنی ختم کر دی اور تاریکیوں میں کر چھوڑا، یعنی ایمان کا اظہار کرنے سے جو کچھ ان کو فائدہ حاصل ہوا تھا وہ سب برباد کر دیا۔ تو اس لحاظ سے جملہ مستانفہ ہو، اس سے جواب دیا گیا اس سائل کے اعتراض کا جو یہ کہے کہ ان منافقین کا کیا حال ہے، کہ ان کے حال کی تشبیہ مستوقد کے حال، اس مستوقد کے حال سے ہوئی جس کی آگ بجھ گئی ہو، یا یہ کہ جملہ تمثیل سے بدل ہے بطور بیان۔ تو جملہ تمثیل ہوا مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا، اب اس کے وہ وجہ شبہ کیا ہے یہ واضح نہیں ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے یہ جملہ آیا ذهب اللہ بنورہم، تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ تشبیہ کس لحاظ سے دی گئی ہے۔ تو یہ جملہ تمثیل سے بدل ہے بطور بیان، اور ان دونوں وجہوں میں یا بدل مانے یا مستانفہ مانے، دونوں وجہوں میں یہ ہم کی ضمیر منافقین کے لیے ہوگی۔ یہ تو ہو گیا، لیکن لما آزاد کا جواب چاہیے کہ جب آگ نے ان کے ارد گرد روشن کر دیا تب کیا ہوا، تو کہا کہ یہ جواب محذوف ہے، کیونکہ باقی کلام سے سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی خمدت نارہم یا طفیت نارہم، جب آگ نے ان کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو ان کی آگ بجھ گئی، تو طفیت نارہم یہ جواب اس کا مقدر ہوگا۔ اور کبھی کبھی لما کا جواب محذوف بھی ہوتا ہے، اور جواب محذوف ہے جیسا کہ باری تعالیٰ کے ارشاد فلما ذهبوا به میں سورہ یوسف میں جو آیا کہ فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب واوحینا الیہم، اجمعوا یہ بھی عطف ہے، واوحینا یہ بھی عطف ہے، لما کا جواب نہیں ہے۔ پھر وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، عشاء یبکون یہ بھی معطوف ہے، لما ذهبوا کا جواب محذوف ہے، یعنی فعلوا ما فعلوا، جب لے کر کے یوسف کو گئے تو کیا جو کیا، جواب وہاں مقدر ہے۔ تو اسی طریقہ سے لما آزاد ماحول کا جواب مقدر ہے، طفیت نارہم۔ یہ اختصار کے لیے کی وجہ سے اور التباس کی بےخوفی کی وجہ سے یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آگ جب ان کی مستوقد نے آگ جلائی تو آگ بجھ گئی، روشنی ختم ہو گئی، تو ظاہر ہے کوئی آندھی آئی ہوگی یا کوئی سبب پیدا ہوا ہوگا، اس کی وجہ سے آگ بجھی اور روشنی جاتی رہی، تو اس کی اسناد اللہ کی طرف کیوں کی گئی؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی، یہ کیوں آیا؟ تو اس کو بیان کیا کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اس کی اسناد اللہ کی طرف کی گئی۔ تو اذہاب یعنی روشنی کو لے جانے اور ختم کرنے کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، یا تو اس وجہ سے کہ سب اسی کے فعل سے ہوتا ہے ایک، یا یہ ہے کہ یہ بجھانا حاصل ہوا کسی پوشیدہ سبب کی وجہ سے، نامعلوم سبب کی وجہ سے۔ اور جب کسی چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ارادے و قدرتی سے سب کچھ واقع ہوتا ہے، یا کسی امر سماوی کی وجہ سے، جیسے کہ آندھی یا بارش۔ آندھی بارش میں انسانی دخل نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگرچہ امور سماویہ میں سے ہے اور امور سماویہ بندوں کے دخل کے بغیر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی اسناد اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو فرمائے گا کہ اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی۔ تین ہو گیا، یا تو اس لیے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یا اس لیے کہ کسی سبب خفی سے ہوا، تو جب نامعلوم سبب ہوتا ہے تو اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یا امر سماوی سے ہوا تو اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی، یا مبالغہ کے لیے کہ اگرچہ کوئی سبب ظاہر ہے، مثلا آندھی سے روشنی ختم ہوئی ہے،
لیکن اس کی مبالغہ کے لیے اللہ کی طرف نسبت کی. مبالغہ کیسے کہ سبب جتنا ہی قوی ہوگا تو مسبب بھی اتنا ہی قوی ہوگا, فعل بھی اتنا ہی, فاعل جیسا ہی جتنا قوی ہوگا فعل بھی قوی ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اللہ سے قوی تر کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ نے جس کو ختم کیا ہے تو اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں. تو اس کے اظہار کے لیے کہ اللہ نے ختم کیا ہے اور اس کی واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہے, اس کے لیے اللہ کی طرف نسبت کی گئی. اب اس کی تائید میں کئی باتیں ذکر کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اذہبہ نہیں آیا, اذہبہ نورہم نہیں آیا بلکہ ذہبہ بنورہم آیا, کیونکہ اذہبہ بہی میں اور یہ ذہبہ بہی میں اور اذہبہ میں معنی تو ایک ہی ہوتا ہے. ذہبہ بہی اس کو لے گیا, اذہبہ اس کو لے گیا, لیکن دونوں میں فرق ہے کہ بہی میں با ہے الساق والا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ میں تھام کر کے پکڑ کر کے لے گیا, جیسے ذہبہ بالکتاب تو کتاب کو تھامے ہوئے پکڑے ہوئے لے گیا, یہ مفہوم اس میں ہوتا ہے. اذہبہ متاعہ اپنا سامان لے گیا, تو کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھی میں لے گیا اور کسی واسطے سے ذریعے سے لے گیا ہو تو بھی اذہبہ کہا جاتا ہے. تو اذہبہ یہ عام ہے, یعنی اپنے ہاتھ میں لے گیا تو بھی اذہبہ ہو جائے گا, اور کسی واسطے سے ہو تب بھی اذہبہ ہوگا. لیکن ذہبہ بھی تو با جو ہے چونکہ مصاحبت الساق کو بتاتا ہے تو یہ اسی وقت کہا جائے گا جب کہ تھامے ہو, پکڑے ہو اور لے جائے. تو اب ذہبہ بھی یہاں پر آیا ہے, تو اب پکڑ کر کے کسی چیز کو لے جانا جب ہوگا تو وہ لے جانا بہت قوی ہوگا. تو اس میں جو اللہ کی طرف اسناد کرنے میں جو قوت پائی جا رہی ہے وہ اور اس کا قوی ہونا ظاہر ہوگا, اس لیے بجائے اذہبہ کے بے نورہم آیا. تیسرا کہ بے غوہم نہیں فرمایا بلکہ بے نورہم فرمایا. تو حالانکہ اضاء سے مستفاد ہے ضو, تو اس کے مطابق کیا تھا ذہبہ بے غوہم, لیکن بے نورہم فرمایا, اس لیے کہ نور میں اور ضو میں فرق ہے. کہ نور اصل روشنی کو کہتے ہیں, جیسے جگنو میں روشنی ہوتی ہے مگر اس روشنی سے کسی چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے, اپنی انگلی بھی نظر نہیں آئے گی. اور ضو جو ہے جیسے چراغ کی روشنی ہوتی ہے کہ اس سے خود چراغ کا اپنا نور جو ہے وہ ظاہر ہوگا ہی, اور پھر اس میں اس سے ضیاء جو ہے وہ پھیلی ہوئی شعاع کو کہتے ہیں, شعاع منبسط کو. تو اس سے جو پھیلی ہوئی شعاع ہوتی ہے اس سے دوسری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور ان کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے. اسی لیے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا فرمایا کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ ایک پھیلی ہوئی شعاع ہوتی ہے جس سے کہ ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے, اور قمر میں محض نور ہوتا ہے. تو یہ ظاہر کرنا ہے کہ اصل روشنی ہی بالکل ختم ہو گئی, یہ نہیں کہ روشنی تو باقی رہی اور پھیلی ہوئی شعاع جو تھی وہ ختم کر دی گئی. اب بے ظاہم ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ اصل نور باقی رہا اور پھیلی ہوئی شعاع وہ ختم ہو گئی. تو یہ کئی طرح سے مبالغہ ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ختم کرنا بہت ہی قوی سبب سے ہوا, کہ فاعل قوی نے اس کو ختم کیا, اللہ نے ختم کیا ہے, لہذا اس کی واپسی کوئی امید نہیں. اور گرفت میں لے کر کے قوت کے ساتھ ختم کرنا اور اصل روشنی کو برباد کر دینا, یہ سب مبالغہ کے لیے ہے. یا یہ کہ اللہ کی طرف مبالغہ کے لیے ولذالک, اور اسی مبالغہ کے لیے فعل کو با کے ساتھ متعدی کیا گیا, حمزہ کے ساتھ نہیں. یعنی اذہبہ نہیں آیا, ذہبہ بھی آیا. لما فیہا, اس لیے کہ با کے ساتھ متعدی کرنے میں استصحاب اور استمساک ساتھ میں رکھنے اور گرفت میں لینے کا پکڑے ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ذهب السلطان بمالہ, سلطان اس کے مال کو لے گیا جبکہ اس کو لے لے اور برباد کر دے. وما اخذه الله امسكه فلا مرسل له, اب ذهب اللہ بنورہ ہے تو گیا کہ اللہ نے لے کر کے ختم کر دیا, تو جس کو اللہ نے لے لیا اور روک لیا تو پھر اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اور اسی مبالغہ کے لیے عدول ہوا ذو سے, جو کہ لفظ کا مقتضا تھا, ذا کا مقتضا ذو, اس سے عدول ہوا نور کی طرف. کیونکہ اگر کہا جاتا ہے ظاہر اللہ بغوہم تو یہ مطلب ہوتا کہ پھیلی ہوئی شعاع ختم ہو گئی اور اصل روشنی باقی رہی. تو احتمل ذهابه بما في الضوء من الزیادہ و بقاء ما يسمى نورا,
تو اگر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی ضو ختم کر دی تو احتمال ہوتا اس کو ختم کرنے کا جو ضو میں زیادتی ہوتی ہے کہ اصل نور سے پھیلی ہوئی شعاع جو ہوتی ہے اس کو ضو کہا جاتا ہے، تو پھیلی ہوئی شعاع ختم ہو گئی، اصل نور باقی رہا، تو اور احتمال ہوتا ہے اس کے باقی رہنے کا جس کو نور کہا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان سے روشنی کو بالکلیہ ہی زائل کر دینا۔ یہ مقصود کیوں ہے؟ اس کی تنویر میں کہا اعلیٰ طرح، کیا دیکھتے نہیں کہ کیسے اس کی تقریر اور تاکید فرمائی اپنے ارشاد اب ترکہم فی ظلمات لا یبصرون سے، کہ ان کو ایسی تاریکیوں میں کر چھوڑا کہ کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ کچھ دیکھتے نہیں۔ تو ظلمت کو ذکر کیا، اور ظلمت کیا؟ عدم النور، روشنی کا نہ ہونا، وانطماسہ بالکلیہ، تمسہ محا ہو، اور انتمس محا مٹ جانا۔ تو ظلمت جو کہ روشنی کا نہ ہونا اور اس کا بالکل ہی مٹ جانا ہے، اور خالی ظلمتین ہی ظلمات ہے، اس کو ظلماتی نکرہ ہے، تو اس کو نکرہ رکھا اور اس کو موصوف کیا اس بات سے کہ وہ ایسی خالص تاریکی ہے کہ لا یتراءی فیہا شبحان، شب کہتے ہیں ڈھانچہ کو، شخص کو، لا یبصرون جو صفت میں آیا کہ ایسی تاریکیوں میں کر چھوڑا کہ کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ تو ایسی سخت تاریکی ہے کہ اس میں دو ڈھانچے ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں، ترائی تفاعل سے ایک دوسرے کو دیکھنا، اور شب والا ڈھانچہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ روشنی بالکلیہ ہی ختم کر دی ہے۔ تو ذهب اللہ بنورہم کا مطلب خالی یہ نہیں کہ ضوء ختم کر دی، بلکہ اصل روشنی زائل کر دی اور خالص تاریکی رہ گئی۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اس کے بعد لفظ ترکہ آیا ہے، ترکہم فی ظلمات، تو اس کو بتایا کہ ترکہ اصل میں تو چھوڑنے کے معنی ہوتا ہے، وہ متعدی ایک مفعول ہوتا ہے، ترکہ متاعہ، اپنا سامان چھوڑ دیا، لیکن ترکہ میں سیرہ کا معنی شامل ہو جاتا ہے، جیسے ترکہ میتا، اس کو مردہ کر چھوڑا، یعنی سیرہ میتا، تو اس وقت یہ متعدی و دو مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ترکہ آیا ہے وہ وہی ہے جو متعدی و دو مفعول ہوتا ہے، پہلا مفعول ہم ہے، دوسرا مفعول فی ظلمات، یعنی ترکہم کائنین فی ظلمات، ان کو تاریکیوں میں ہونے والا کر دیا، تو اس میں سیرہ کرنے کا معنی شامل ہے۔ تو ترکہ اصل میں ترحہ اور خلا کے معنی میں ہوتا ہے، ڈال دیا، چھوڑ دیا، اور اس کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے، تو سیرہ کا معنی شامل کیا۔ تو اب یہ افعال قلوب کے قائم مقام ہو گیا کہ دو مفعول کو چاہتا ہے، اور جیسے افعال قلوب ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، ایک مدعا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مفعول اول ہوتا ہے، ایک مفعول ثانی ہوتا ہے، تو یہ دو مفعول کا مقتضی ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی یہاں بھی ہے۔ تو یہ افعال قلوب کے قائم مقام ہو گیا، دو مفعول کو چاہنے کا مقتضی ہو گیا، جیسے یہاں پر ہے ہم اور فی ظلمات، وترکہم فی ظلمات۔ اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ترکہم فی ظلمات جو ہے دو مفعول نہیں ہے، ہم مفعول اول اور فی ظلمات حال ہے، یعنی کائنین فی ظلمات ہو کر کے حال ہو جائے گا۔ تو ایک دوسری مثال پیش کی ہے جس میں کہ حال ہونے کا احتمال نہیں ہے، تو یہ پیش کیا ہے شاعر کا قول، فَتَرَكْتُهُ جَزْرَ السِّبَاعِ يَنُشْنَهُ، اس سے پہلے والا شعر فَشَقَّقْتُ بِالرُّمْحِ الطَّوِيلِ بَنَانَهُ لَيْسَ الْكَرِيمُ عَلَى الْقَنَا بِمُحَرَّمِ، یعنی کسی اپنے حریف کو اس نے اس پر نیزہ چلایا تو شکر شکمن الجھا دینا، تو میں نے لمبے نیزے کو اس کے انگلی کے پوروں میں الجھا دیا، اور کوئی معزز شخص یہ نیزے کی انیز پر حرام نہیں ہے، یعنی نیزے کا شکار وہ بھی ہوتا ہے، تو جب نیزہ کو اس کی انگلی میں الجھا دیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ہلاک ہونے کے بعد لاش پڑی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوگی، درندے کھائیں گے، تو اس کے لیے کہا فَتَرَكْتُهُ جَزْرَ السِّبَاعِ، جزر تو قطع کے معنی میں ہوتا ہے، تو پرندے جو کہ اس کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں اس لیے جزر کہا ہے، یعنی اس کو پرندوں کی خوراک کر چھوڑا۔ ینشنہ جو اس کو نوچ رہے ہیں، نوچ کہتے ہیں اگلے دانتوں سے چبانا۔ یخضمن حسن بنانہ والمعاصم، اس کو پرندوں کی خوراک کر چھوڑا جو اس کو نوچ رہے ہیں، اور اس کی انگلیوں کا حسن اور کلائی کا حسن یہ چبا رہے ہیں۔ تو ترکتہ جزر السباع میں
یہ ہو مفعول اول ہے، جو ضرورت سے بعد یہ مفعول ثانی ہے، یہاں حال نہیں بنے گا کیونکہ حال جو عموماً صفت کا صیغہ ہوتا ہے، یہ صفت کا صیغہ نہیں ہے۔ جزر معنی مجزور یعنی مطعوم کے معنی میں۔ تو یہ ترکہ وہی ہے جو متعدی بدوف و مفعول ہوتا ہے، تاریکی میں کر چھوڑا، جیسے ترکت ہوئی جزر السباع میں کہ اس کی پرندوں کی خوراک کر چھوڑا، بنا دیا جو اس کو نوچ رہے ہیں۔ اب لفظ ظلمت آیا تو اس کو کہا کہ لفظ ظلمت یہ ماخوذ ہے ان کے قول ما ظلمک ان تفعل کذا سے، یعنی ما منعک ان تفعل کذا، وہ ظلم معنی منع ہوا، کس چیز نے ایسا کرنے سے تم کو روکا۔ تو اب اصلی معنی ہوا روکنا، ظلمت معنی تاریکی، دونوں مناسبت کیا ہے؟ تو اس مناسبت کا بیان کیا لأنہا تسد البصر وتمنع الرؤیا، اس لیے کہ یہ نگاہ کو روک دیتی ہے اور دیکھنے سے مانع ہوتی ہے، تو منع کا معنی پایا گیا۔ اب جو ظلمات جمع آیا تو اگر ظلمات یہ ضمیر سب منافقین کے لیے ہے کہ ان منافقین کی روشنی ختم کر دی اور تاریکیوں میں کھر چھوڑا، تو ان کی تاریکیاں جو جمع کے صیغے کے ساتھ مذکور تاریکیاں کیا ہیں؟ ایک تو کفر کی تاریکی، دوسرے نفاق کی تاریکی، تیسرے روز قیامت کی تاریکی، جس دن کی تم مومنین اور مومنات کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑتا ہوا ہوگا، تو اس دن ان کے لیے تاریکی ہوگی۔ تو یہ تین تاریکیاں ہوں گی۔ یا دنیا کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ گمراہی کی تاریکی، یہاں غلال میں مبتلا ہیں، اور اللہ کی ناراضی کی تاریکی، اور پھر نتیجے میں عقاب دائمی کی تاریکی۔ تو یہ ہمیں تین ہو گیا۔ اور اگر مستوقدین کے لیے ہو کہ مستوقدین ناک جلائی تو اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی اور تاریکی مکھر چھوڑا، تو ظلمات سے مراد خالص اور تہ بتہ تاریکی، تہ بتہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ ایک ہی تاریکی کئی ایک ہے، تو اس لحاظ سے ظلمات جمع آیا۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ بیان کیا ہے یا مراد ظلمت شدیدہ، سخت تاریکی، گویا کہ وہ تہ بتہ کئی تاریکیاں ہیں۔ پھر جو آگے آیا لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں، تو ابصرہ ابصار یہ متعدی ہے، مگر یہاں پر لازم کے درجے میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، فلاں چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ مراد ہے کہ سرے سے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا ہے۔ تو لا یبصرون کا مفعول یہ متروک، ساقط و متروک کی قبیل سے ہے، گویا کہ فعل غیر متعدی ہے، یعنی کچھ بھی ان کو سجائی نہیں دیتا ہے۔